بغداد کی فضا جیسے ذکر سے مہک رہی تھی۔ جمعرات کی رات تھی اور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ نور سے جگمگا رہی تھی۔ چراغوں کی لو، اذکار کی صدائیں اور خاموش آنکھوں کے آنسو، یہ دربار ان دلوں کے لیے تھا جو دنیا کے شور سے تھک چکے تھے اور اللہ کے در کے سوا کہیں پناہ نہ ملتی تھی۔ میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا، ایک نوجوان سادہ لباس میں، آنکھوں میں نور، دل میں درد۔ نام اس کا یوسف تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے محبت سے ابو النور کہا تھا، نور والا۔ یوسف چپ چاپ بیٹھتا، غور سے سنتا۔ جب کبھی حضرت کی زبان سے تقویٰ یا نماز کا لفظ نکلتا تو اس کی پلکیں جھک جاتیں، جیسے وہی اس کے لیے کہا جا رہا ہو۔ وہ مسجد کا دروازہ صاف کرتا، درختوں سے پتے چنتا، وضو خانے میں پانی بھرتا اور پھر خاموشی سے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتا۔ حضرت نے ایک دن فرمایا، ابو النور، جس دل میں عاجزی ہو اس پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، لیکن جب وہی دل غرور سے بھر جائے تو وہ رحمت پتھر بن جاتی ہے۔ یوسف نے سر جھکا کر کہا، حضور، اللہ مجھے عاجز رکھے اور بندہ رکھے۔ وہ دن بھی آیا جب حضرت نے یوسف کو قرآن کی تفسیر سکھانا شروع کی۔ وہ نہ صرف سننے والا بلکہ عمل کرنے والا تھا۔ ہر فجر کے بعد وہ دعا مانگتا، یا اللہ، دنیا میں دے یا نہ دے مگر نماز سے محروم نہ کرنا۔ مگر یہ وقت کچھ ہی سال رہا۔ بغداد کی گلیوں میں ایک نئی منڈی کھلی، باہر سے تاجر آئے، سونے اور کپڑے کا کاروبار چمکا۔ یوسف کے دوستوں نے کہا، تم مسجد میں ہی رہو گے؟ تھوڑی دنیا بھی دیکھو، اگر حضرت کا فیض تم میں ہے تو رزق میں بھی برکت ہوگی۔ یوسف نے پہلے انکار کیا، پھر سوچا، پھر ایک دن بازار چلا گیا۔ پہلا قدم حلال روزی کے لیے تھا، نیت صاف، مقصد سادہ، ایک چھوٹی سی دکان لی۔ شروعات میں دکان کے کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرتا، آذان ہوتی تو دکان بند کر دیتا، گاہک کو نقصان نہ دیتا، قسمیں نہ کھاتا۔ لوگ کہتے، یہ تو ولی کا مرید ہے، اس کا سودا بھی نور سے بھرا ہوتا ہے۔ پہلے سال اللہ نے خوب برکت دی۔ یوسف نے حضرت کے لیے خالص کھجوریں بھیجی اور دربار کی نیاز میں بھی حصہ رکھا، لیکن پھر دنیا نے قدموں میں سونا رکھ دیا۔ ایک تاجر نے کہا، یوسف، تم سادہ آدمی ہو مگر دنیا سیدھوں کو نہیں، چلاکوں کو دیتی ہے۔ یوسف ہنسا مگر دل میں شک کا بیج پڑ گیا۔ ایک دن نماز عصر کا وقت ہوا، دکان پر 3 امیر گاہک کھڑے تھے۔ یوسف نے دل میں کہا، عصر کے بعد پڑھ لوں گا۔ وہ دن تھا جب اس نے پہلی بار نماز کو دنیا کی خاطر ٹال دیا۔ اسی رات حضرت اپنی آخری بیماری میں تھے۔ انہوں نے فرمایا، ابو النور بازار کی طرف نکل گیا ہے، دعا کرو رب اسے واپس بلا لے، نماز چھوٹے تو سمجھ لو کچھ اور بھی چھوٹنے والا ہے۔ یوسف کا کاروبار بڑھتا گیا مگر سجدے کی جگہ کپڑوں سے بھر گئی۔ پھر استاد کا انتقال ہو گیا، یوسف جنازے میں بھی نہ جا سکا۔ اس دن اس کے دل کا چراغ بجھ گیا، نمازیں ایک ایک کر کے چھوٹتی گئیں، پھر سود آیا، پہلے انکار، پھر جواز اور پھر عادت۔ دل سخت ہو گیا، گھر بے سکون، بیوی خاموش، بچے خوف زدہ۔ پھر مصیبتیں آئیں، بیٹا فوت ہوا، دوسرا معذور ہوا، دکان جلی، مال راکھ ہو گیا۔ آخر ایک رات وہ مسجد کے در پر لوٹا، وہیں جہاں سے کبھی منہ موڑا تھا۔ اس نے سجدہ کیا برسوں بعد، اور اسی سجدے میں اس کی جان نکل گئی۔ سجدے میں مرنے والا اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یوسف ابو النور وہی بن گیا جو وہ ہمیشہ سے تھا، اللہ کا بندہ۔ یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جنہوں نے نماز چھوڑی مگر لوٹنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے در پر دیر نہیں ہوتی، بس سچا سجدہ ہونا چاہیے۔ نماز جو چھوٹ گئی وہ تقدیر بکھیر گئی، اور جب سجدہ لوٹا اللہ نے سب کچھ جوڑ دیا۔